سورہ سعد اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سا قسم ہے اس قرآن کی جو نصیحت دینے والا ہے کہ تم حق پر ہو بل الذین کفروا فی عزت و شقاق مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں ہے کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا واللات حین مناس ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان ھذا لشیء یعاد تو ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس سے تم پر شرف اور فضلیت مقصود ہے ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذابي جوعنه کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے نہیں بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہے بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں جند ما ہنالک مہزوم من الاحزاب یہاں شکست کھائے ہوئے گروہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں وثمود وقوم لوط واصحاب الایکة اولئک الاحزاب اور سمود اور لوط کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ گروہ ہیں ان کل الا کذب الرسل ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آ واقع ہوا وما ينظر هؤلاء إلى صيحة واحدة ما لها من فواق اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہوئے پیچھے کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي انه اواب اے پیغمبر یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے انا سخرنا الجبال معه
یسبحن بالعشی والاشراق۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ خدائے پاک کا ذکر کرتے تھے۔ والطیر محشورۃ کل لہ اواب، اور پرندوں کو بھی کہ جمع رہتے تھے، سب ان کے فرمان بردار تھے۔ وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمہ وفصل الخطاب، اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت عطا کی اور خصومت کی بات کا فیصلہ سکھایا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، بھلا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر عبادت خانے میں داخل ہوئے؟ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ جس وقت وہ داؤد کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجیے، ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہم میں انصاف کا فیصلہ کر دیجیے اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجیے۔ ان هذا اخی له 99 نعجة ولی نعجة واحدة فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ کیفیت یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے 99 دنبیاں ہے اور میرے پاس ایک دنبی ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر زبردستی کرتا ہے۔ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دنبی مانگتا ہے کہ اپنی دنبیوں میں ملا لے، بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتے ہیں۔ جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اور داؤد نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھک کر گڑ پڑے اور خدا کی طرف رجوع کیا۔ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ یا داود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے، تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار۔ اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا، یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہے، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین كالفجار۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے
جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا۔ ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق، بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ، پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے مغفرت کر اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا کر کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصابه، پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی۔ والشیاطین کل بناء وغواص، اور دیووں کو بھی ان کے زیر فرمان کیا، وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ حساب نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ان کے لیے ہاں ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بار الہا شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے کہا کہ زمین پر لات مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیرے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ ان کے برابر اور بخشے، یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا،
بہت خوب بندے تھے، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالقفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور شراب منگواتے رہیں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَفَادٍ، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ، یہ نعمتیں تو فرمان برداروں کے لیے ہے اور سڑکوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم یصلونہا فبئس المہاد، یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ هذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے، اب اس کے مزے چکھے۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے۔ هذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ داخل ہوگی، ان کو خوشی نہ ہو، یہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشی نہ ہو، تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے، سو یہ برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لایا ہے اس کو دوزخ میں دونا عذاب دے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان شخصوں کو نہیں دیکھتے جن کو بروں میں شمار کرتے تھے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم ان سے ٹھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہے۔ ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہہ دو کہ میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں اور خدائے یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما
العزیز الغفار، جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا۔ قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دو کہ یہ ایک بڑی ہولناک چیز کی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے۔ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون، مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا ہدایت کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کو درست کر لو اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ قال ربی فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہنے لگا کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائے مہلت دے۔ قال فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ لا یوم الوقت المعلوم، اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا۔ الا عبادك منہم المخلصین، سوا ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ قال فالحق والحق اقول، فرمایا سچ ہے اور میں بھی سچ کہتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور تم کو اس کا حال ایک وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ سورہ صاد مکمل۔